أفيضوا علينا من الماء بے شک اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مالکوں کو ادا کر دو، اور جب لوگوں کے بیچ فیصلے کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرو، بے شک اللہ بہترین بات کی تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت فرمائیں تو 3 خصلتوں اور 3 عادتوں کی پابندی کرو: سچ بولنے کی، امانتیں ادا کرنے کی، اور اچھی ہمسائیگی یعنی اچھے پڑوسی ہونے کی۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، پاکی، عظمتیں اور بے عیبی سب اس اللہ رب العالمین معبود برحق اور ذات واحد کے لیے، جو آسمان و زمین کا اکیلا پیدا فرمانے والا اور اکیلا ہی انتظام چلانے والا ہے۔ کائنات کی تمام چھوٹی بڑی مخلوق پر اسی کا تصرف اور اسی کا پھیر بدل چلتا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے چاہنے سے ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا اسی کی مشیت و چاہت سے ہوگا، اور اب تک جو کچھ ہو چکا ہے سب اسی کے ارادے کا مرہون منت ہے۔ درود و سلام اور اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں تمام انبیاء کرام پر، خاص طور سے جناب محمد الرسول اللہ پر۔ اللہم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد۔ خطبہ جمعہ کا عنوان اور موضوع چل رہا ہے کہ 3 خصلتوں اور عادتوں کو اپنے اندر پیدا فرمانے سے اور تینوں کی حفاظت اور پابندی کرنے سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور جس مسلم کو، جس مومن کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہو جائے اس کا بیڑا پار ہے، وہ جنتی ہے۔ وہ 3 اوصاف اور خصلتیں اخلاقی تعلیمات سے تعلق رکھتی ہیں۔ آج کل اخلاقی تعلیمات کا بڑا شہرہ ہے، بڑا زور ہے، اور اخلاقی تعلیمات، مورل ایجوکیشن، نیتک شکچھا، اس تعلیم کے پیچھے بے تحاشا پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن نتیجہ جو کچھ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اخلاق، پڑھنے والوں کے یا پڑھانے والوں کے، تعلیم یافتہ لوگوں کے اخلاق کیسے ہیں؟ جو جتنے بڑے اور اونچے مقام پر ہے اس کے یہاں اتنا ہی کرپشن آپ کو نظر آئے گا، دوسروں کی حق تلفی نظر آئے گی،
مہذب انداز سے دوسروں پر ظلم کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے۔ ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا تعلق صرف مسجد سے ہے، صرف نمازوں سے ہے، رمضان آ جائے تو روزے سے ہے، حج کا زمانہ آ جائے جس کی آمد ہے تو حج سے ہے، اور اگر اللہ نے مال کی دولت سے اور نعمت سے نوازا ہے تو زکوٰۃ سے ہے، اخلاقیات سے نہیں ہے، مورل ایجوکیشن اور نیتک شکچھا سے نہیں ہے۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے مسلمانوں کی۔ اسلام کی تمام تر تعلقات، اسلام کی تمام تر تعلیمات کا تعلقات اخلاق سے ہے۔ ایک انسان اللہ کا بندہ بن کر کے اچھا انسان بنے اپنے سماج کے لیے، اسلام اس پر پورا زور دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ جو کوئی مسجد بنوا دے، مسجد کی دیکھ بھال کرے، مسجد کی خرچی برداشت کر لے، دینی تعلیم میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے، غریبوں کی مدد کرے، معاشرے اور سماج میں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی میں کام آئے، یہ سب اپنی جگہ پر بڑی نیکیاں ہیں جن پر بڑے اجر و ثواب کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے۔ لیکن آپ نے جواب جو دیا وہ جواب سنیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزاریے۔ سوال کیا ہوتا ہے آپ سے؟ سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ ہم شاید ہوتے آج کل کے مسلمان تو کہہ دیتے جو فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہے، فلاں ذات سے تعلق رکھتا ہے، فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہے، فلاں گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ چیزیں اسلام میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت، شرافت، مقام اللہ کی نظر میں ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ سوال کا جواب آپ نے فرمایا دیا، احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں وہ سب سے زیادہ اچھا مسلمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے کہ تم اپنے اندر 3 عادتیں پیدا کر لو تو اللہ اور اس کے رسول کے تم محبوب بن جاؤ گے، محبوب سبحانی بھی بنو گے اور محبوب رسول خدا بھی بنو گے۔ تمہاری نجات پکی اور گارنٹی، لیکن 3 عادتیں پیدا تو کرو۔ ہمیشہ سچ بولو، بہت مشکل کام ہے۔ کوڑی بھر فائدے کے لیے ہم بڑا سے بڑا جھوٹ بول جاتے ہیں اور اتنی صفائی سے بول جاتے ہیں کہ اگلے کو پتہ نہ چلے اور بولنے والا یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے جھوٹ بول کر کے اپنی ہوشیاری اور اپنی عقل مندی کو اس پر ثابت کر دیا۔ اس پر گفتگو ہو چکی ہے، بس صرف 2 جملے، 2 حدیث یا حدیث کے 2 ٹکڑے اور 2 جملے دہراؤں گا آج، اور ان دونوں کو یاد رکھ لیجئے گا ہمیشہ کے لیے، ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھ کر کے عمل کیجئے گا۔ ان احب الحدیث الی اصدقہ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میرے نزدیک سب سے پیاری اور اچھی بات ہے سچ بولنا۔ اللہ کے رسول کے نزدیک سب سے پیاری بات کیا ہے؟ سچ بولنا۔ وَأَغْضَبُ الْحَدِيثِ إِلَيْهِ كِذْبُهُ، اور اللہ کے رسول کی نظر میں سب سے زیادہ قابل نفرت، غصے کے قابل
غضب کا لفظ آیا ہے. اغضب الحدیث، سب سے زیادہ قابل نفرت بات کیا ہے؟ جھوٹ بولنا. دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی محبت اگر چاہتے ہو تو ادا الامانہ. آج اس پر گفتگو کریں گے. امانت ادا کرنا. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ امانتیں ان کے مالکوں کو پہنچا دو، ادا کر دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی، بچپنے کے بعد بھرپور جوانی کی زندگی، اہل مکہ کے بیچ جو گزری، اس میں 2 صفتیں نمایاں طور پر ابھر کر کے آئی. نبی کی محبت چاہیے ہمیں. نبی کی محبت صرف زبانی دعوے سے نہیں مل جائے گی. اللہ کا محبوب بننا چاہیں ہم تو صرف اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے ہم اللہ کے محبوب نہیں بن جائیں گے. آپ کے دشمنوں نے گواہی دی، ان دشمنوں نے جو آپ کے جانی دشمن بعد میں بنے. سیرت کی چھوٹی چھوٹی کتابوں میں یہ واقعہ بڑا مشہور ہے اور سنتے رہتے ہیں. خانہ کعبہ کی دیوار پر حجر اسود جب نصب کرنے کا موقع آیا تو بڑی زبردست جنگ اور لڑائی چھڑ گئی مکے کے قبیلوں اور خاندانوں کے بیچ میں. حل کا راستہ یہ طے پایا کہ جو سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر آئے گا وہ جو فیصلہ دے گا وہ فیصلہ ہم سب کو منظور ہوگا. خانہ کعبہ کے اندر کیا کرنے آتے تھے مسلمان؟ اسلام سے پہلے کی بات ہے، اللہ کی عبادت کے لیے. آج اگر یہ کہہ دیا جائے کہ سب سے پہلے صبح فجر کی نماز میں جو مسجد کے اندر آ جائے اس کا فیصلہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، تو شاید بڑی بڑی اونچی ناک والے پیچھے رہ جائیں گے، بڑے بڑے دعوے کرنے والے پیچھے رہ جائیں گے. نصیب یہ ہوگا کس کے؟ یا تو مؤذن کے یا تو امام کے. سب سے پہلے جو صبح کو خانہ کعبہ میں آئے گا ہم اس کو اپنا فیصل مانیں گے. جناب محمد رسول اللہ آئے. ابھی آپ محمد بن عبداللہ ہیں، محمد عبداللہ کے بیٹے، ابھی آپ رسول نہیں بنائے گئے ہیں. لوگ نعرہ لگاتے ہیں حاذل امین رضینا بہ، یہ ہمارے بیچ بڑے امانت دار ہیں، ہم ان کے ایک ایک کام اور ان کے ایک ایک فیصلے سے راضی اور خوش ہیں. کس صفت کا نعرہ لگایا؟ حاذل امین، یہ بڑے امانت دار ہیں، بڑے سچے ہیں، یہ کسی بھی معاملے میں خیانت نہیں کرتے. آپ نے جو فیصلہ دیا سب نے منظور کیا. آپ کو عربوں نے جو دوسرا نام دیا تھا الصادق، بڑے سچے آپ. امانتیں کیا ہیں؟ دوسروں کی چیز سنبھال کر کے اور حفاظت کے ہو بہو اسی طرح رکھنا اور پھر اس کو واپس کرنا، ہم اتنا ہی سمجھتے ہیں. امانتوں میں وہ ذمہ داریاں بھی آتی ہیں جو ہم لے لیتے ہیں، امانت میں وہ وعدے بھی آتے ہیں ہم جو دوسروں سے کرتے ہیں، امانت داری میں وہ دوسروں کی راز اور بھید کی بات بھی آتی ہے جو ہم جانتے ہیں. صرف چیز، روپے، پیسے، سونے چاندی ہی کی امانت نہیں ہوتی ہے.
ہم نے اگر کوئی کام اپنے ذمے لے لیا، کوئی ڈیوٹی اپنے ذمے لے لیا، تو امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اسی طرح سے ادا کیا جائے جس طرح سے اگلے نے ہمارے سپرد کیا ہے۔ اگر ہم کسی کے راز اور بھید کی بات کو جانتے ہیں جو خاص طور سے اس کی عزت سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کو سنبھال کر کے رکھنا اور دوسروں کو نہ بتانا، یہ امانت داری سکھاتی ہے۔ جانتے ہیں ایک مسلمان نمازوں کا پابند ہے، اللہ سب کو پابند کرے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، اسلام کے ارکان پر عمل کرتا ہے، لیکن اس کے اندر امانت داری نہیں ہے، خیانت ہے، بدعہدی ہے، تو پھر اس کے ایمان کا اعتبار اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی نماز کا اعتبار اللہ کے یہاں نہیں، اس کے روزے کا اعتبار اللہ کے یہاں نہیں۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اللہ کے رسول نے فرمایا اس آدمی کے ایمان کا بھروسہ نہیں جس میں امانت داری اور دیانت داری کی صفت نہ ہو۔ کتنی بڑی سماجی تعلیم ہے، اخلاقی تعلیم۔ اللہ رب العالمین نے جن مومنوں کے لیے جنت الفردوس لکھ دیا ہے، جن مومنوں کے ہاتھوں میں جنت الفردوس کا پٹا گویا کہ تھما دیا ہے، جانتے ہیں ان کی 6 صفتیں سورہ مومنون کے شروع میں اللہ نے بیان کی ہیں۔ ان 6 میں سے 5ویں نمبر پر والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، سیم ٹھیک انہی لفظوں میں یہ صفت اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج میں بھی بیان فرمائی ہے۔ جنت الفردوس جو جنت کا سب سے اعلیٰ اور اونچا مقام ہے، ان کے 6 کام کو اللہ نے گنائے ہیں قرآن کریم میں۔ ان 6 میں سے 5واں والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو امانتیں ادا کرتے ہیں، جو امانتوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں اور وعدے نبھاتے ہیں، عہد و پیمان کو نبھاتے ہیں، جو وعدہ کر لیا اگر جائز اور سچا ہے تو اس کو ہر صورت میں پورا کرتے ہیں۔ وہ منافقین جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں بتائی، ان علامتوں میں سے ایک علامت اذا اؤتمن خان، کوئی امانت دے دو، امانت میں وہ اگر خیانت کرے، ذمہ داری لے کر کے خیانت کرتا ہے، کسی کا راز اور بھید جان کر کے اس کو فاش کرتا ہے، کسی کی عزت سے کھلواڑ کرتا ہے، اور اسی طرح سے کسی کی چیز میں خرد برد کرتا ہے جو بطور امانت اس کے پاس ہے، تو سمجھ لو یہ منافق ہے، وہ خیانت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے امانتیں ادا کرو، اور جب لوگوں کے بیچ فیصلے کرو تو پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اس کے بعد اللہ فرمایا ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تمہیں بہترین بات کی، بہترین اخلاق کی، بہترین تعلیم اور شکشا کی نصیحت کر رہا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر فرمایا حسن الجوار، اپنے پڑوسی کے لیے اچھا پڑوسی ہونا۔ یہ 3 عادتیں اپنے اندر پیدا کرو اور ان کی حفاظت کرو۔ سچ بولو ہمیشہ، امانتیں ادا کرو، اور پڑوسی کے لیے اچھا پڑوسی بنو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت و بندگی کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ والجار ذی القربى،
اور رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والجار الجنب، اور دور کے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو جن سے تمہارا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، والصاحب بالجنب، اور ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کے ساتھ جس کے ساتھ تم تھوڑی دیر بیٹھ کر کے یا تو سفر کر رہے ہوتے ہو، کبھی چائے خانے میں کسی کے ساتھ بیٹھ کر کے چائے پی رہے ہوتے ہو، کبھی تم ساتھ مل کر کے کسی کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے کام کر رہے ہوتے ہو، تھوڑی دیر کی سنگت کو اچھی طرح سے نبھاؤ اور اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اسلام میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو ستائے، دوسرے پڑوسی کو ایذا پہنچائے، کوئی گنجائش اس بات کی نہیں ہے، چاہے وہ پڑوسی مسلم ہو یا غیر مسلم۔ اللہ اکبر۔ سب پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ آپ قسم کھاتے ہیں 3 مرتبہ، نبی جس بات پر قسم کھاتے ہیں، اللہ اکبر، ہماری اور آپ کی قسم کی طرح نہیں، ہم ٹکے بھر فائدے کے لیے جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں اور چھوٹے سے فائدے کے لیے قسم توڑ بھی دیتے ہیں اور کفارہ ادا نہیں کرتے۔ جس بات پر نبی 3 مرتبہ قسم کھا لیں وہ بات کتنی پختہ اور مضبوط ہوگی۔ آپ نے 3 مرتبہ قسم کھا کر کے جانتے ہیں کون سی بات فرمائی؟ لا یؤمنو، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا، اپنی نمازوں کا، اپنے روزوں کا، حج کا، زکوٰۃ کا اور دوسری نیکیوں کو بچائیے، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ قیل من یا رسول اللہ، صحابہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، انہوں نے ایمان بڑی قربانیاں دے کر کے پایا تھا، جان و مال کی قربانیاں دی تھی، اپنے بچوں کو یتیم کیا تھا، کچھ ایسے بھی تھے جن کی بیویاں بیوہ ہو گئی تھی، کچھ ایسے بھی تھے جو اپنی زمین جائیداد سے محروم کر دیے گئے تھے، چھین لیا تھا ان کی زمین جائیداد کو، لیکن ایمان کو بچایا تھا۔ جب ان مسلمانوں نے سنا کون مومن نہیں ہو سکتا ہے اللہ کے رسول، تو آپ نے جو فرمایا، یاد رکھو مسلمانوں اور عمل آج ہی سے شروع کر دو، من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی شرارت سے، جس کے ایذا سے اور تکلیف پہنچانے سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ آج مرنے تک پڑوسی کی بات چیت پڑوسی سے نہیں ہوتی ہے، خوب ایسے پڑوسی مل جائیں گے، دور والوں سے خوب یاری اور دوستی، موبائل کے ذریعے اور دوسرے ذریعے سے اپنے پڑوسی سے بول چال بند۔ کیوں؟ جھگڑے چل رہے ہیں، شادی بیاہ میں دور دور والوں کو دعوت دے کر بلا رہے ہیں، خوشامد کر کے بلا رہے ہیں، دعوت نامہ پہنچانے کے بعد تاریخ یاد دلا رہے ہیں، وقت یاد دلا رہے ہیں فون کر کر کے، اور پڑوسی کو پتہ بھی نہیں کہ ہمارے پڑوسی کے یہاں شادی ہے، ولیمہ ہے، پتہ بھی نہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ کیا مسلم سماج میں ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ کہاں سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہوگی؟ اور جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ہم محروم ہو جائیں گے تو کہاں سے پھر ہماری نجات ہوگی؟ یاد رکھو، جو اس بات کو پسند کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، اے لوگو، تم میں سے جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں، تو 3 باتوں کی پابندی کرو، 3 عادتیں اپنے اندر پیدا کرو۔ ہمیشہ سچ بولو، امانتیں ادا کرو، اور پڑوسی کے لیے اچھا پڑوسی بن کر کے زندگی گزارو۔ اس طرح سے زندگی گزارو گے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہوگی۔
اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے اخلاق کو سدھار دے، اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے اچھے اخلاق کی طرف اور برے اخلاق سے ہم سب کو بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے اور گناہ اور برائی کے کاموں سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ہر قسم کے گناہ کو معاف فرمائے، ہم سب سے درگزر فرمائے اور ہم سب کو مرنے کے بعد جنت نصیب فرمائے اور جہنم سے خلاصی اور نجات ہمارے لیے لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور اپنے رسول کی محبت اور ان لوگوں کی محبت جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے جن کاموں سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے، اور ان کاموں سے بچائے جن کاموں سے اللہ ناراض اور غضبناک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا دے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے بیماریوں سے، پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔